السلام علیکم۔ ہم جنگ قادسیہ کے فیصلہ کن مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ آخری رات سے پہلے جب دونوں فوجیں تھک کے چور ہو کے اپنے خیموں میں واپس آتی ہیں، اس وقت جنگ کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس سے پہلے حضرت قیقاع ایرانی ہاتھیوں کو یعنی ان کے آرمڈ ڈویژن کو شکست دے کے پیچھے ہٹا چکے ہوتے ہیں۔ دشمن کی کیولری میدان جنگ میں موجود ہوتی ہے، اس کی انفینٹری انٹیکٹ ہوتی ہے، ان کے آرچرز اپنی جگہ پہ ہوتے ہیں، لیکن ان کی صفوں میں شدید دراریں پڑ چکی ہوتی ہیں۔ شدید ترین لڑائی کے بعد اب مسلمانوں کے حوصلے اتنے بڑھ چکے تھے کہ مسلمان یہ محسوس کر رہے تھے کہ اب چند دنوں کی بات ہے کہ انشاءاللہ اس جنگ پر مسلمان فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ مگر آخری رات حضرت قیقاع چونکہ حضرت خالد بن ولید کی تربیت یافتہ تھے، پہلے بھی لڑ چکے تھے ایرانیوں کے خلاف اور روم کے محاذ اور روم کی سرحد سے محاذ سے واپس آئے تھے، ان کا جذبہ اور جوش غیر معمولی تھا۔ رات کے وقت جب دشمن آرام کر رہا تھا تو حضرت قیقاع کے دستوں نے ان پر حملہ کر دیا، اور اس بات کی اجازت حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کو نہیں دی تھی۔ اور جو ہی حضرت قیقاع کے دستوں نے ایرانی فوج پر حملے کیے تو باقی تمام مسلمان دستے بھی ہتھیار سونت کر دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ یہ جنگ قادسیہ میں وہ موقع تھا کہ جب جنگ مسلمان کمانڈر ان چیف کے ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اپنے قلعے پر لیٹے ہوئے مسلمانوں کے لیے دعائیں خیر کر رہے تھے اور استغفار کر رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ ان کی غلطی اور کوتاہی کو معاف فرما اور مسلمانوں کو فتح نصیب کر۔ ایرانی یہ توقع نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان رات کو حملہ کریں گے، سو ایلیمنٹ آف سرپرائز مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ یہ وہ رات تھی جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ شدید لڑائی ساری رات جاری رہی۔ صبح تک حال یہ تھا کہ ایرانیوں کی صفیں کمپریہنسولی مکمل طور پر توڑی جا چکی تھی اور ایک راؤٹ شروع ہو گیا تھا، ایک بے دریغ قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ ایرانین انفینٹری ہر طرح سے کٹ کے پیچھے بھاگ چکی تھی۔ اس کنفیوژن میں ایرانی سپاہ سالار رستم بھی، اور یاد رکھیے گا یہ وہی رستم ہے جس کی داستانیں رستم اور سہراب کے حوالے سے ہماری دیومالا داستانوں میں سنائی جاتی ہیں۔ رستم اپنی فوج کی کمانڈ وہ بھی کھو بیٹھا اور اکیلا ہی دریا کی طرف دوڑا اپنی جان بچانے کے لیے۔ ایک عام مسلمان سپاہی نے اس کو دیکھ لیا۔ رستم دریا میں داخل ہو چکا تھا لیکن اس کو ٹانگوں سے گھسیٹ کر واپس نکالا گیا اور اس کا سر کاٹ لیا، اور سر کاٹ کے رستم کے تخت پر وہ مسلمان مجاہد کھڑا ہو گیا اور اس نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا سر میں کاٹ چکا ہوں، جو نیزے پہ وہ بلند کر رہے تھے۔ جیسے ہی یہ منظر دیکھا گیا، ایرانین کیولری جو ابھی تک کسی حد تک انٹیکٹ تھی وہ وڈرا کر گئی، اور اس سے پہلے پیادہ فوج تو ویسے ہی بے ترتیب ہو کے پسپا ہو چکی تھی۔ یہ ایک مکمل اور فیصلہ کن شکست تھی پرشین امپائر اور پرشین آرمی کے لیے۔ قادسیہ کا میدان اب ان کی قتل گاہ بن چکا تھا۔ مسلمانوں نے ہر طرف سے ان پر حملے کرنا شروع کیے۔ حضرت قیقاع اور ان کے جانثار کیولری کے دستے چاروں طرف پھیل گئے اور ہر طرف سے جہاں جہاں پیادہ دوڑتے ہوئے جا رہے تھے کسی کو جائے پناہ نہ ملی۔ یہ ایک فیصلہ کن فتح تھی مسلمانوں کے لیے، جس طرح یرموک ایک فیصلہ کن فتح تھی سیرین کیمپین میں۔ مسلمانوں کی کیجولٹیز اس میں 6000 شہداء اور تقریباً 40,000 سے زائد ایرانی مارے گئے۔ ایرانیوں کا پرائیڈ آف دی امپائر، ان کا جھنڈا درفش کاویانی مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور اس قدر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگا جو اس سے پہلے کسی اور جنگ میں مسلمانوں نے حاصل نہیں کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحے بلمحے کی خبر رکھے ہوئے تھے اس جنگ کی صورتحال سے جو قادسیہ میں لڑی جا رہی تھی، لیکن آخری رات اور اس کے ہونے والے واقعات سے اور اس کے نتیجے سے ان کو کوئی علم نہیں تھا، کیونکہ جنگ کی کنفیوژن اتنی تھی کہ مسلمان کوئی قاصد روانہ نہیں کر سکے مدینے کی طرف۔ اس جنگ کے خاتمے کے بعد جب مسلمانوں کو مکمل فتح نصیب ہوئی تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ایک خط لکھا اور ایک اونٹ سوار پر اس کو روانہ کیا مدینے کی طرف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی یہ تھی کہ ہر روز صبح نکل کر ریگستان میں دور چلے جایا کرتے تھے اور قادسیہ سے آنے والے رستے سے کی طرف نگاہ رکھتے تھے اور ہر آنے جانے والے پر دیکھتے تھے کہ شاید کوئی خبر قادسیہ سے پہنچ جائے۔ اس دن جب دور سے اونٹ سوار کو آتے ہوئے دیکھا تو اس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے اور قادسیہ کی خیر معلوم کی۔ اس سوار نے حضرت عمر کو پہچانا نہیں اور اونٹ پر بیٹھے بیٹھے جواب دیتا رہا کہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی، مسلمانوں نے پوری طرح سے قادسیہ کی جنگ میں فتح حاصل ہوئی، رستم مارا گیا اور یہ مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ لگی۔ حضرت عمر ساری بات سنتے رہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اونٹ سوار کے ساتھ ساتھ دوڑتے رہے، اور دوڑتے دوڑتے جب وہ مدینے میں داخل ہوئے تب وہاں لوگوں نے جب امیر المومنین کو اس طرح اونٹ سوار کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو حیران ہو کے پوچھا، تو اس وقت اونٹ سوار کو معلوم ہوا کہ وہ امیر المومنین اس کے ساتھ تھے جو دوڑ رہے تھے۔ اللہ کے فضل سے مدینے میں خوشیاں منائی گئیں اور مسلمانوں کو اب یقین ہو چلا تھا کہ الحمدللہ ان کا نیکسٹ ٹارگٹ، اب ان کا جو ہدف تھا جس کے لیے پہلے سے ہی تیاری کر لی گئی تھی،
وہ مدائن کا شہر ہے۔ ایران کا بادشاہ یزدگرد مدائن کے شہر میں تھا۔ مسلمانوں نے جا کے مدائن کے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اس شہر کا محاصرہ کیا جو دجلہ کے اس کنارے پہ تھا جس طرف مسلمانوں کی فوجیں تھیں۔ محاصرہ تقریباً 2 ماہ جاری رہا، لیکن کسی صورت میں شہر کو فتح کرنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آتی تھی۔ بادشاہ بھی مطمئن تھا اپنی تمام فوجوں کے ساتھ کہ مسلمان شہر میں داخل نہیں ہو سکیں گے، لیکن محاصرے کے طول پکڑنے سے سامان رسد کی کمی واقع ہونا شروع ہو گئی اور اندر لوگ پریشان ہونے لگے، اور اس شہر کو بادشاہ نے یہ فیصلہ کیا کہ چھوڑ کر کشتیوں کے ذریعے دوسرے کنارے چلا جائے جہاں مدائن کا دوسرا شہر آباد تھا۔ اور ایک رات خاموشی سے تقریباً 2-2.5 مہینے کے محاصرے کے بعد یزدگرد اپنی تمام فوج، اپنے تمام لشکر اور تمام اہل خانہ کے ساتھ جو کچھ وہ کشتیوں پہ لاد سکے اس کو لاد کر پرلی طرف چلے گئے۔ بیچ میں ایک تیز بہتا ہوا دریا تھا، تمام کشتیاں بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے، اور جب مسلمان مدائن کے اس شہر میں داخل ہوئے جو کہ ان کے کنارے پر تھا تو شہر ان کو ویران اور خالی ملا، لیکن پورا شہر اپنی تمام تر جلوتوں اور تمام تر شان و شوکت کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ اس سے پہلے اس سے شاندار شہر مسلمانوں نے کبھی فتح نہیں کیا تھا۔ ایرانی سلطنت کے کئی ہزار سال کے عروج کی نشانی مدائن کے شہر کا وہ حصہ جو دجلہ کے اس کنارے پہ تھا مسلمانوں کے ہاتھ آیا، اور مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس شان و شوکت کو دیکھ کر کہ جو مسلمانوں نے ان کو عطا کی تھی۔ جب مسلمان مدائن کے اس شہر میں داخل ہوئے جو ان کے کنارے پر تھا تو پرلی طرف دریا کے پار ان کو مدائن کا وہ شہر نظر آ رہا تھا جہاں پر یزدگرد بادشاہ اپنی پوری فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ اب آدھا شہر مسلمانوں کے پاس تھا، بیچ میں ایک تیز بہتا ہوا دریا تھا، اور پرلی طرف بادشاہ بقیہ شہر میں اپنے تمام خزانوں اور اپنے اہل و عیال اور اپنی فوج کے ساتھ مقیم تھا۔ اب مزید کوئی بڑی فیصلہ کن جنگ ان کے ساتھ نہیں کی جا سکتی تھی، کیونکہ ایرانی فوج کو مکمل طور پر کچل دیا گیا تھا جب رستم کو شکست دی گئی تھی قادسیہ میں۔ لیکن ابھی مسلمانوں اور فتح کے درمیان ایک بہت بڑا دریا حائل تھا۔ یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوتا ہے جس کو تاریخ نے بہت حیرت کے ساتھ نوٹ کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت قیقاع اور تمام مجاہدین دریا کے اس کنارے صفیں باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایرانی بادشاہ اور اس کے سپاہی دوسرے کنارے سے کھڑے ہو کر مسلمانوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ ان کو اس بات کا پورا یقین ہے کہ اب ناممکن ہے کہ طویل عرصے تک مسلمان اس دریا کو پار نہیں کر سکیں گے۔ تمام صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں اور دریا کو حکم دیتے ہیں کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اور پھر تاریخ ایک ایسا تماشا دیکھتی ہے جو نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا گیا اور شاید اس کے بعد بھی کبھی یہ منظر تاریخ نے نوٹ نہیں کیا۔ پوری مسلمان فوج اپنے گھوڑوں سمیت اس سیلابی دریا میں اتر جاتی ہے اور صف در صف فوجیں آگے بڑھنا شروع کرتی ہیں۔ تاریخ نے وہ الفاظ ریکارڈ کیے ہیں کہ جو پرلے کنارے سے ایرانیوں نے دہرانے شروع کیے، دیواں آمدن دیواں آمدن، یہ انسان نہیں ہے، یہ دیو ہیں، دیو آ گئے۔ یہ وہ اسپرچول ڈائمنشن تھی جس کو ایرانی سمجھنے سے قاصر تھے۔ ایک مسلمان سپاہی کا ایک لکڑی کا پیالہ پانی میں گر گیا، لیکن دوسرے ہی لمحے ایک لہر آتی ہے اور وہ پیالہ اچک کے واپس اس کی گود میں آ جاتا ہے۔ ایک صحابی گرنے لگتے ہیں لیکن ان کو دوسرے ساتھی سہارا دے کر واپس گھوڑے کی پشت پر بٹھا دیتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کا تیر ضائع نہیں ہوتا اور مسلمان فوج دریا پار کر کے مدائن کے اس حصے پہ چلی جاتی ہے جہاں پر بادشاہ اور اس کی فوج مقیم ہوتے ہیں۔ جب دیواں آمدن کے نعرے لگے تو بادشاہ اپنی تمام فوج، اہل عیال اور خزانے کے ساتھ جو لاد سکا نکل کر پیچھے فرار ہو گیا۔ اور مسلمان جب مدائن کے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو ناقابل یقین منظر ان کے سامنے ہوتا ہے۔ اس سے شاہانہ عمارتیں، اس سے زیادہ وسیع اور عریض سڑکیں اور شہر اور بیش بہا خزانے جو مسلمانوں کے ہاتھ لگے وہ آنکھوں کو خیرہ کر دینے کے لیے کافی تھے، لیکن ان اللہ کے بندوں کی نہ آنکھیں خیرہ ہوئی نہ نگاہیں چنگی آئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کے محل کو اپنا کمانڈ ہیڈ کوارٹرز بنایا اور اس کے صحن کو مسجد بنا لیا گیا، اور تمام خالی محلات
مجاہدین اور سپاہ میں تقسیم کر دیے گئے اور غنیمت کو اکٹھا کیا جانے لگا۔ اس سے زیادہ قیمتی غنیمت اس سے پہلے کبھی مسلمانوں کے ہاتھ نہیں لگی تھی۔ پورا شاہی جاہ و جلال جو کئی ہزار برس سے پرشین امپائر اکٹھا کر رہی تھی، اس کے تمام خزانے مدائن میں مسلمانوں کے منتظر تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت قیقاع کو وہ تلوار تحفے میں دی کہ جو رومن امپائر نے، رومن بادشاہ نے، ہرکولیس نے تحفے کے طور پر پرشین بادشاہ کو بھیجی تھی، یزگرد کو بھیجی تھی۔ وہ تلوار حضرت قیقاع کے نصیب میں آئی۔ ہیرے، جواہرات، سونے چاندی کے برتن، خزانے، قالین، اس زمانے کے جو خزانے ہو سکتے تھے، اس قدر مسلمانوں کے حصے میں آئے کہ مسلمانوں کے لیے ممکن نہیں تھا کہ ان کو سنبھالا کس طرح جائے۔ جب اس غنیمت کو مدینے روانہ کیا گیا تو مدینے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور تمام صحابہ ان کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد پر اور اس فوج پر یہ رائے دی کہ وہ فوج کیسی ہے، وہ فوج کتنی ایماندار اور اس کا کمانڈر کتنا ایماندار ہے کہ جو یہ خزانوں کی ایک ایک سوئی، ایک ایک اشرفی، ایک ایک درہم بیت المال میں جمع کرانے کے لیے واپس لا کے جمع کرا رہے ہیں، اور ایک درہم کی خیانت بھی نہیں کی گئی۔ جب ان خزانوں کو مدینہ منورہ میں کھولا گیا تو اس میں کسرا کے کنگن نکلے۔ اب یاد رکھیے گا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے ہیں تو حضرت سراقہ کو اس وقت حضور نے بشارت دی تھی عین ہجرت کے دوران کہ سراقہ تمہارا کیا حال ہوگا جب تم کسرا کے کنگن اپنے ہاتھوں میں پہنو گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت اور یہ حدیث چونکہ عینی گواہ تھے اس کے، اسی لیے آپ نے سب سے پہلے ایران کے خلاف اپنی مہم جوئی کا آغاز کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مہم مکمل ہوتی ہے اور کسرا کے کنگن مسجد نبوی پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراقہ کو بلاتے ہیں، کنگن ان کے ہاتھ میں پہناتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اب اللہ کے رسول کا وعدہ پورا ہوا۔ سراقہ چیخیں مار کر روتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں۔ سن 16 ہجری میں مسلمانوں نے پہلا جمعہ مدائن میں ادا کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے قیام مدائن ہی میں کیا، لیکن چونکہ بادشاہ فرار ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ اس کی فوج کے خاصے دستے بھی نکل گئے تھے، لہذا اس بات کے خاصا امکان باقی تھا کہ دوبارہ جھڑپیں ہوں گی ان کے ساتھ۔ لہذا بادشاہ کی تلاش میں دستے آگے روانہ کیے گئے اور یہی ہوا کہ جلولہ کے مقام پر پہلی جھڑپ ایرانیوں کے ساتھ ہوئی، جس میں 15,000 کے قریب وہ پھر قتل کیے گئے، ان کی مزید کمر توڑ دی گئی۔ جلولہ کی شکست کے بعد یزدگرد اپنی فوج کے ساتھ حلوان کی طرف نکل گیا۔ مسلمانوں نے اس کا تعاقب کیا لیکن وہ حلوان میں مسلمانوں کے ہاتھ نہ آیا۔ لیکن اس کیمپین کا فائدہ یہ ہوا کہ اب عراق مکمل طور پر مسلمانوں کے ہاتھ آ چکا تھا۔ عراق کا کوئی شہر اب ایسا نہیں باقی بچا تھا جس پر مسلمانوں نے قبضہ نہ کر لیا ہو۔ عراقی سرحد سے نکل کر ایرانی سرحد کے پار یزدگرد اپنی فوجوں کے ساتھ، بچے کچے لشکر کے ساتھ اور جو اس کے اہل عیال تھے وہاں فرار ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجازت نہیں دی کہ عراق کی سرحد پار کر کے ایران کی سرحدوں کے اندر جنگ کو برپا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے یہ تھی کہ مسلمان پہلے عراق کو مستحکم کریں، کیونکہ ایران میں جانے کا اندیشہ یہ تھا کہ ابھی تک سلطنت فارس کی سینٹر آف گریوٹی یعنی ان کا مرکز بادشاہ موجود تھا ابھی تک، اور ایرانی قوم میں آتشی انتقام ابھی تک بھڑک رہی تھی، اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ مسلمان اگر عراق کو مستحکم کیے بغیر اپنی سپلائی لائن اور اپنی مین پاور کو بہت زیادہ ایکسٹینڈ کر دیں گے ایرانی حدود کے اندر، تو پھر شاید آگے جا کے کیمپین میں اس کو سنبھالنا ممکن نہ رہے۔ حضرت عمر نے یہ فرمایا کہ کاش ہمارے اور ایرانیوں کے درمیان کوئی رکاوٹ حائل ہو جاتی کہ نہ وہ ہماری طرف آتے نہ ہم ان کی طرف جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ عراق ہی کو مستحکم کیا جائے، اور طویل عرصے تک مسلمانوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت میں مدائن میں قیام کیا۔ لیکن مدائن کی آب و ہوا مسلمانوں کو سوٹ نہ کی، بہت زیادہ تعداد میں مسلمان بیمار بھی ہونے لگے۔ جب یہ اطلاع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ ایسا مقام تلاش کیا جائے کہ جو عربوں کے اونٹوں کو راس آتا ہے،
کیونکہ آپ نے فرمایا کہ عربوں کو وہی علاقے راس آتے ہیں جو ان کے اونٹوں کو راس آتے ہیں، اور اس کے لیے جو مقام تلاش کیا گیا جہاں پہ نیا شہر آباد کرنے کا حکم دیا گیا، اس کی شرط سیدنا عمر نے یہ لگائی کہ اس شہر کے درمیان اور مدینے کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو، یعنی براہ راست اگر کوئی شخص وہاں سے چلے تو بغیر کسی رکاوٹ اور دقت کے مدینہ پہنچ سکے۔ اس نئی فوجی چھاونی کا نام کوفہ رکھا گیا۔ عملی طور پر عراق کی سرحدوں کے اندر جنگیں ختم ہو چکی تھیں۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب عراق کو نئے انتظام سازی کی جا رہی تھی، دین کو پھیلایا جا رہا تھا، عراق میں تمام جتنی زمینیں تھیں ان کو ناپا اور تولا جا رہا تھا، خراج اور مالیے کا حساب کیا جا رہا تھا، ایگریکلچر لینڈ تقسیم کی جا رہی تھی، اور وہ تمام معاملات جو حکومت سازی اور انتظام سازی کے ضروری ہوتے ہیں ان کو بڑی تیزی کے ساتھ تکمیل پہنچایا جا رہا تھا۔ عراق کی آبادی اتنا تیزی سے مسلمان ہونا شروع ہوئی اور اختیاری طور پر نئے دین کو تسلیم کر لیا جس نے ان پر غلبہ پایا تھا۔ اسلام تلوار کے زور پر صرف پرشین امپائر کو پیچھے ہٹانے کے لیے پھیلا۔ جہاں تک اسلام کو حقیقی طور پر دل سے قبول کرنے کا تعلق ہے وہ محبت اور پیار سے، اور اس عدل اور انصاف کی بنیاد پر اس دین نے پھیلنا شروع کیا کہ وہ عراقی جو اس وقت مسلمان ہوئے تھے آج تک عراق اسلام کی سرزمین ہے۔ عراق کی کیمپین کے ختم ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ فیصلہ کیا کہ مزید ایران میں کوئی فوج کشی نہیں کی جائے گی تو حضرت سعد بن ابی وقاص کو مدینے بلا لیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص مدینہ واپس تشریف لا کے اس کے بعد مزید کسی بڑی جنگی مہم میں شرکت نہیں کرتے۔ حضرت عمر نے آپ کو اس کمیشن کا حصہ بنایا تھا، ان 6 افراد کے گروپ کا حصہ بنایا تھا جس نے اگلے خلیفہ کا تعین کرنا ہے، بلکہ غالب رائے تو شاید یہ بھی تھی کہ آپ خلیفہ مقرر کر دیے جاتے۔ آپ نے اس کے بعد گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی۔ مدینے کے باہر آپ نے اپنے ایک چھوٹا سا ایک گھر ایک زمین پہ بنایا جو آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی تھی، اور اپنی بقیہ زندگی آپ نے اسی پر خاموشی سے تنہائی میں گوشہ نشینی میں گزاری۔ جب بعد میں مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہوئے اس وقت بھی آپ کسی قسم کے اختلاف میں شریک نہیں ہوئے۔ آپ تشریف لاتے مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے، اور جب کوئی مسلمان نہ سمجھنا چاہتا تو آپ بغیر جھگڑے میں پڑے واپس اپنی جگہ تشریف لے جاتے۔ جب آپ سے لوگوں نے کہا کہ آپ ان جنگوں میں شامل ہوئیے جو مسلمانوں کی آپس میں ہو رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی تلوار لا کے دو جس کو اللہ نے زبان دی ہوئی ہو جو مجھے یہ بتائے کہ مسلمان کون ہے اور کافر کون۔ آپ کا انتقال 82 سال کی عمر میں مدینہ منورہ کے پاس اپنے گاؤں میں ہوا۔ یہ تقریباً 55 ہجری کا واقعہ ہے۔ آپ کے جسد خاکی کو مدینہ منورہ لایا گیا، تمام مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ سیدہ عائشہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین میں سے اس وقت حیات ہیں، آپ نے حکم فرمایا کہ نماز جنازہ مسجد نبوی کے اندر پڑھائی جائے تاکہ خواتین بھی شامل ہو سکیں۔ اس حکم پر نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے مبارک کے ساتھ پڑھائی گئی۔ آپ کے جسد مبارک کو روضے کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور مدینے کی تمام خواتین اور ام المومنین سیدہ عائشہ طاہرہ نے بھی نماز جنازہ ادا کی۔ آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ آپ کو اس کرتے میں دفن کیا جائے جس کو پہن کر آپ نے بدر کی جنگ لڑی تھی۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک درویش صفت صحابی، دنیا سے قطعاً تعلق نہ رکھا اور اپنے آپ کو مدینے کے باہر جس بستی میں آباد کر لیا ساری عمر پھر وہیں گزار لی۔ آپ کے بیٹے ایک مرتبہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ پوری دنیا بادشاہتیں اور حکمرانیاں آپس میں بانٹ رہی ہے، آپ کیوں نہیں حصہ لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے جو تنہائی اور گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا لوگ طلب کرتے تھے، آپ کی بددعا سے خوف کھاتے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ بشارتیں عطا ہوئی تھیں جن پر بجا طور پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد قرون اولیٰ کے اعلیٰ ترین جرنیلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس بات کے باوجود کہ عراق کی مہم پر جانے سے پہلے آپ نے کوئی بڑی ملٹری کیمپین بذات خود کمانڈ نہیں کی تھی، اس کے باوجود جو کردار آپ نے، جو فراست آپ نے، جو جنگی حکمت عملی آپ نے عراق کی جنگوں میں دکھائے وہ غیر معمولی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو شروع میں شک تھا کہ شاید سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ
इस जंग की जिम्मेदारियों को पूरा न कर सकें। इसीलिए ओवरऑल कमांड हजरत उमर ने अपने हाथ में रखी। लेकिन बाद में आने वाले वाकयात ने बिल्कुल साबित कर दिया कि सैयदना साद बिन अबी वक्कास न सिर्फ जंगी हिकमत अमली के हवाले से बल्कि उस रूहानी ताल्लुक के हवाले से भी गैर मामूली हैं, जिसकी वजह से मुसलमान जंगों में फतह हासिल करते थे। जो फैसला कुन लम्हा था इस पूरी इराकी कैंपेन का, वो एक मौजज़ा था। जैसे हमने अर्ज किया, ये वो मौका था कि जब साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी तमाम फौज के साथ दरिया में उतर जाते हैं, उस दरिया में जिसमें सैलाब चढ़ा हुआ था, और दरिया को हुक्म देते हैं कि मुसलमानों को कोई गजन ना पहुंचे, और अल्लाह से दुआ करके अल्लाह के भरोसे पर, जिस पर ईरानी देवा आमदन कहकर राह फरार इख्तियार करते हैं। ये पूरी इराकी कैंपेन का एक कल्मिनेशन, एक फाइनल पॉइंट था। कादसिया की जंग में उससे पहले अपने से कई गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को हरबी हिकमत अमली पे भी शिकस्त दी जा चुकी थी। ये शिकस्त जो मदाइन पे दी गई, ये रूहानी कुव्वतों से दी गई। जंग की ही नहीं गई यहां पर दुश्मन ने राह फरार इख्तियार की उस ऐसे मोज़े को देखकर जो उनकी अक्लें मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आंखें होता हुआ देख रही थी। ये वो डायमेंशन है जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, इसलिए कि अगर इस डायमेंशन को निकाल दिया जाए, इस रूहानी पहलू को निकाल दिया जाए, फिर कुरूने उला की कोई जंग ना समझी जा सकती है, ना उसके तासीर को देखा जा सकता है, ना आने वाले वाकयात में उनकी झलक देखी जा सकती है। ये अकली बुनियादों पर ना तय होने वाले वाकयात हैं, ना अकली बुनियादों पर ये मार के लड़े गए। जो लड़ रहे थे वो भी जानते थे कि इसके अंदर जो रूहानी डायमेंशन शामिल है, जो रूहानी पस मंजर है, वो इतना गैर मामूली है कि इनको फतह की बिशारत जंग से पहले दे दी जाती थी। और जब जंग से पहले ही फतह की बिशारत दे दी जाए, तो उसके बाद जो हौसला, जो जज्बा और जो साइकोलॉजिकल सुपीरियरिटी फौजों को नसीब होती है, वो हर तरह से उस कमी को पूरा कर देती है जो फौजी और अस्करी एतबार से मुसलमानों को नसीब थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरा के लश्करों की, उसकी सल्तनत की तबाही की बिशारत हजरत सराका के वक्त में ही दे दी, हिजरत फरमाते हुए। उसके बाद हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु को आपने रजल सौलह की बिशारत भी दी। ये भी बिशारत दी कि इनके हाथों अल्लाह ताला मुसलमानों को फतह नसीब कराएगा, और उनको मुस्तजीब दावत भी करार दिया। हजरत साद की दुआ भी कबूल होती थी। और ये सारे वो रूहानी हथियार थे कि जो मंजनीकों, तीरों, तलवारों, नेजों और तरकशों के साथ मुसलमान फौज इस्तेमाल करती हुई आगे बढ़ रही थी अपनी इराकी कैंपेन में। इसके बाद जो वाकयात होते हैं, मुसलमान एक तरफ ईरान प्रॉपर में भी दाखिल होते हैं आने वाले वक्तों में। ईरान प्रॉपर में दाखिल होने के बाद अफगानिस्तान, एशिया वस्ती और हिंद की तरफ मुसलमानों का लश्कर रवाना होता है। दूसरी तरफ मिस्र में मुसलमान फौजें दाखिल होती हैं, और मिस्र को फतह करते हुए, जो कि अफ्रीका के लिए उनका दरवाजा था, पूरे शुमाली अफ्रीका से होती हुई मुसलमान फौजें उस मकाम पर पहुंच जाती हैं कि जहां पर पैसिफिक ओशन या बहरे जुल्मात मुसलमानों का रास्ता रोकता है। अल्लामा इकबाल ने अपना खूबसूरत शेर कि दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, 3 बड़ी बड़ी मिलिट्री कैंपेन्स की तरफ इशारा करता है। दश्त से मुराद वो डेजर्ट कैंपेन्स हैं जो मुसलमानों ने जजीरा नुमा अरेबिया से निकलकर इराक में और शाम की तरफ की। दरिया भी ना छोड़े हमने, यहां से दरिया से मुराद यही मदाइन का वाकया है कि जहां पे साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला उन्होंने अपनी फौजें मदाइन में दाखिल कर दी थी। और जब मुसलमान मगरबी अफ्रीका तक पहुंचते हैं और मुसलमान सिपाहसालार समुद्र में अपना घोड़ा डाल देता है, और यहां पर वो अल्लाह से कहता है कि या अल्लाह, अगर ये समुद्र मेरी राह में हायल ना होता तो मैं इससे भी आगे जाके जिहाद करता। इस पैसिफिक ओशन को, इस वाक़े को अल्लामा इकबाल दश्त दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने से तशबीह देते हैं। ये इतनी गैर मामूली कैंपेन्स हैं और इतने मुख्तसर तरीन अरसे में ये कैंपेन्स की गई कि तकरीबन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पहले लश्कर को जो इराक और सीरिया में, शाम में रवाना किया गया, उसके 70 साल के अरसे में मुसलमान एक तरफ पर्शियन और रोमन एम्पायर्स को शिकस्त देकर एशिया वस्ती, मावरा और नहर के इलाके फतह कर चुके थे और मॉस्को की रियासत के करीब पहुंच चुके थे। एक तरफ ईस्टर्न तुर्किस्तान और चीन की सरहदों से टकराए और एक तरफ मॉस्को के दरवाजे पर दस्तक दी। एक तरफ बाइजेंटाइन एम्पायर पूरे मशरकी वस्ता से निकाल बाहर की, और तमाम वो इलाके जो पर्शियन एम्पायर के थे वो मुसलमानों के कब्जे में आए। अफ्रीका में दाखिल हुए तो मगरबी अफ्रीका से होते हुए
یورپ اور اسپین میں داخل ہو گئے اور فرانس کے دروازے کھٹکھٹانا شروع کیے. یہ اتنی غیر معمولی کیمپین تھی جو صرف تیروں، تلواروں اور نیزوں اور ہتھیاروں سے نہیں لڑی گئی. اس کا جو روحانی ڈائمنشن تھا وہ اس کی عسکری، اس کی فوجی اور اس کی حربی ڈائمنشن کے ساتھ لازم و ملزوم تھا. انشاءاللہ ان تمام ڈائمنشنز پہ اگلے پروگراموں میں بات کرتے جائیں گے.